جی السلام علیکم ناظرین. آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے پاکستان کی آج کی سیاست کی جو کہ جس میں کافی گرما گرمی ہے اور جس میں ابھی مزید گرما گرمی ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ آئندہ ہفتے اپوزیشن اپنا جو پروٹیسٹ جو ان کا اسٹریٹجی تھی وہ لانچ کرنے جا رہی ہے. جلسے ہوں گے, جلوس نکلیں گے, ریلیز ہوں گی اور پھر آگے چل کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چلی جائے. تو یہ جو جمہوری تماشا پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے اور جو آج سے نہیں بلکہ ہم تو میری تو عمر جتنی گزر گئی, میں اس وقت میری 55 ایئرز میری ایج ہے اور میں نے جب سے ویسے ہوش سنبھالا ہے میں نے یا تو مارشل لاز دیکھے ہیں اور مارشل لاز کے بعد اگر جب ہم نے ڈیموکریسی یا گورنمنٹس دیکھی ہیں تو ڈیموکریسی کا نام تو ہم نے سنتے رہے ہیں لیکن یقین کریں بس صرف یہ نام ہی بکتا ہے اور یہی شور شرابہ, چور ڈاکو اور غدار اور ہر قسم کا تانا سازی جو حکومت میں ہوتا ہے وہ اپوزیشن کے اگینسٹ بولتا ہے اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ حکومت کے اگینسٹ بولتا ہے. اور بھائی یہی کچھ ہماری قسمت میں ہے اور اسی لیے یہاں کچھ بن نہیں پاتا, کچھ کنسٹرکٹیو کام نہیں ہوتے اور کوئی حکومت نہ ٹک کے کام کرتی ہے, نہ کسی کو ٹک کے کام کرنے دیا جاتا ہے. ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کی نہ بھی بات کریں, ہم اس رول کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں جو کہ اگین جو رول بڑا کنٹروورشل اور ایسا رول ہے کہ جو رول ختم ہونا چاہیے. لیکن سیاستدانوں کے بھی کنڈکٹ کو دیکھیں تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے. جو بات کرتے ہیں آج کل ان کی بات بدل جاتی ہے. ہر سیاستدان ہر پولیٹیکل پارٹی کو لے لیں, یو ٹرنز ہوتے ہیں, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. ملک کی لگتا ہے کہ نہیں سوچتا, کوئی بھی نہیں سوچتا, یقین کریں. اور ایک برادری جیسے ہوتا ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بس ایک بات زرداری صاحب نے کہہ دی تو سارے آنکھیں بند کر کے اسی کے پیچھے چل پڑیں گے. اسی طرح نواز شریف صاحب نے ایک بات کر دی تو اسی طرح ساری پولیٹیکل پارٹی ان کے پیچھے چلے گی. عمران خان صاحب ایک پارٹی انہوں نے کچھ فرما دیا تو ساری پولیٹیکل پارٹی ایک ہی سائڈ پہ چلے گی اور کوئی یعنی جائز ناجائز چیز کو نہیں دیکھا جاتا اور جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. چیزوں کو میرٹ کے اوپر نہیں دیکھا جاتا کہ کس طرح سے ہم کم از کم آپ یعنی کہ یہ ہے کہ اس ملک کو کیسے ہم آگے لے کے چلیں. کوئی سوچ ہونی چاہیے, کچھ ایک دوسرے کے لیے برداشت ہونی چاہیے, کچھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات چیت کریں. لیکن انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ آ جاتی ہے اپوزیشن کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جی نہیں جی آپ چلیں اور گھر جائیں اور استعفیٰ دیں اور یہ کریں اور وہ کریں, ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے. عمران خان صاحب نے اس میں کل تقریر کی, ان کی آپ تقریر سنیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جو کہ انہوں نے تو دھمکی دی اپوزیشن کو کہ آپ جلسے ضرور کریں لیکن جس نے قانون توڑا اس کو میں جیل میں ڈال دوں گا. لیکن انہی عمران خان صاحب کو جس وقت انہوں نے دھرنا دیا تو آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا کہ اس دھرنے میں کیا کچھ نہیں تھا. کیا اس وقت قانون ہاتھ میں نہیں لیا گیا تھا, کیا کس طریقے سے پورے اسلام آباد کو کیا بلکہ آپ نے اس طرح سے کہ جیسے قبضہ کر لیا آپ نے ڈی چوک کے اوپر. کوئی گاڑی نہیں جا سکتی تھی, کوئی لوگ اپنے دفتروں میں نہیں جا سکتے تھے, ججز کو ایون روکا جاتا تھا. اور اس وقت ظاہر ہے آپ اس وقت عمران خان کے اس وقت کے کزن جو تھے طاہر القادری صاحب وہ دو سب کچھ کرتے تھے. انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر بھی حملہ کیا, پارلیمنٹ کے اوپر بھی حملہ کیا, ڈنڈے بھی تھے. اور کیسا پروٹیسٹ تھا, مثالیں دیتے تھے کہ جی برطانیہ میں کیسے پروٹیسٹ ہوتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کرینوں کے ساتھ کبھی کوئی پروٹیسٹ گیا ہے. جی کرینیں گئیں اور ساتھ میں کڑھاڑے بھی اور ہر چیزیں اور جو رکاوٹیں تھیں کرینیں اٹھا کے پھینکتے تھے لوگوں کا. ظاہر ہے پھر لاک ڈاؤن بھی انہوں نے اناؤنس کیا, وہ بھی ایک بات کی تھی. لیکن نہیں آؤ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ یہ اپنا نہیں سوچ رہے کہ میں نے کیا کیا تھا. اب چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو چونکہ اب گورنمنٹ میں اب اصول بدل گئے ہیں تو اب اگر اپوزیشن نے کوئی چیز قانون کو ہاتھ میں لیا تو ان کی ایسی تیسی کر دیں گے اور ان کو جیل میں ڈال دیں گے. عمران خان صاحب نے کل غلط کیا تھا اور اگر آج کی اپوزیشن وہی کرتی ہے جو کل عمران خان نے کیا تھا تو وہ بھی غلط کرے گی. ایون میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جلسے جلوس کریں, میں اپوزیشن کو بھی کہتا ہوں کہ بہت کچھ کرنے والے ہیں, لیکن اگر اس میں لوگوں کی زندگیوں کا, لوگوں کی نارمل لائف کے اوپر افیکٹ آتا ہے تو یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ کوئی انسانیت نہیں ہے.
یہ صرف آپ لوگوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جن کو آپ ایک شخص اگر پاور میں ہے, آپ باہر ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں کھینچیں, اس کو اتاریں اور پھر ہم پاور میں آ جائیں. بھائی یہی کھیل آپ بھی چلا رہے ہیں. اور اس میں وین اٹ کمز ٹو پالیٹکس, ہم اپوزیشن کی جو الائنس جو بنا ہے اس کی جب پالیٹکس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ جو ہے, پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کی جو نون لیگ ہے, مجھے وہ اپیرنٹلی ظاہر ہے اب وہ بیانیہ جو میاں نواز شریف صاحب کا اور جو مریم صاحبہ کا بیانیہ ہے اسی کے مطابق ظاہر ہے وہ چل رہے ہیں اپیرنٹلی. یہ الگ بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے ویسے 1-2 دن پہلے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا, کسی رپورٹر نے, کہ جی وہ آپ بیانیے کی تو بات آپ نے کی, تو ذرا آپ یہ بتا دیں کوئی 8-10 ماہ پہلے جو آپ نے لیجسلیشن کی تھی اور اس میں آپ نے ووٹ کیا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی, جو آرمی چیف, نیول اور ان جو سروسز چیفز ہیں ان کی ایکسٹینشن کا جو لا پاس کروایا تھا, تو اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کے اوپر آپ ویڈیو کافی وائرل ہوئی ہے, آپ سن لیں. میاں صاحب نے کہا کہ ہاں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. وہ سوال جو اصل سوال تھا اس کی طرف وہ گئے نہیں, اس کی طرف وہ جواب ہی نہیں دیا. تو یہ تو خیر حالات ویسے ہیں ہماری نون لیگ کے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ نون لیگ میں ایون آج ایز آف ٹوڈے کی میں بات کر رہا ہوں, چلیں ماضی میں یہ اوپر نیچے ان کے چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی بڑی کوشش پی ایم ایل این کے اندر سے تھی کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات ہو جائیں, جس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ کبھی رول ان کا پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے, ان کے لوگ جا کے ملتے رہیں, سب کچھ ہوتا رہے. لیکن اینی ہاؤ اس میں آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب آج ہم اگر کہہ دیتے ہیں کہ واقعی وہ اس چیز میں وہ مخلص ہیں کہ سیاست بالکل مطلب ہے کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, کانسٹیٹیوشنل رول ہونا چاہیے اور اس طرح کی جو بات ہے, تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو دیکھ رہا ہوں, مجھے جیسے نظر آ رہا ہے, اب ایک بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا, اور اس بیانیے کو آگے لے کے جانے کے لیے اپوزیشن کا جو یہ الائنس بنا ہے اس میں ایکا ہونا بڑا ضروری ہے. بڑے زبردست طریقے سے اگر آپ ایک ساتھ ہو کے چلتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ آگے ریزلٹس نکل سکتے ہیں, ورنہ ریزلٹس نہیں نکلیں گے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک دفعہ پہلے بات کی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے خواجہ آصف صاحب نے ایک دفعہ بات کی کہ انہوں نے زرداری صاحب کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ دے دی, جس کے اوپر پھر دوبارہ شاید ان سے کہا گیا ہوگا اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ واپس لے لی, اور پھر ایک اور اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی کہ جی استعفے, ہمارے استعفے تو پتہ نہیں 80 یا وٹ ایور جتنے بھی ہیں وہ تو تیار ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے استعفوں کے بارے میں پھر کویشچن مارک کر دیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈبل گیم ود ان جو ہے نا پی ایم ایل این کے اندر بھی ہو رہی ہے. ہم نے ڈبل گیمز دیکھی ہیں, اسٹیٹس, ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹس کے اگینسٹ ڈبل گیمز کھیلتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بھی ایون فرام ود ان ہز اون پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این کے ایک ڈبل گیم کا شکار ہے. تو جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے تو وہ ڈیوائیڈڈ ہے, ظاہر ہے, مطلب ہے کہ وہ ان کے اس پورے سسٹم میں اسٹیکس ہیں, وہ ان کے پاس حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور پیپلز پارٹی کا ایک اپنا ظاہر پاسٹ ہے جس میں ان کے اوپر گورننس اور کرپشن کے حوالے سے بڑے الزامات لگتے ہیں, اور وہ چیزیں ہر چیز جو ہے اس کا کنیکٹڈ ظاہر ہے گورنمنٹ سے ہے. لیکن سیاسی پارٹی جیسی بھی ہو اس کو کم از کم اپنی جگہ, ایون مولانا فضل الرحمان فرض کریں آج اگر بہت زیادہ کہتے ہیں استعفوں کی بات نا, تو آج کل ظاہر کہتے ہیں اور بڑے وہ مخلص ہیں اس لحاظ سے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب ایم اے اور جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت ان کی گورنمنٹ تھی کے پی کے میں, تو اس وقت تو میرا خیال ہے یہ استعفوں کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ اسٹینڈرڈز ہر ایک کے بدلتے جاتے ہیں. اس پورے الائنس میں اگر پی ایم ایل این اندر سے کسی ڈبل گیم کا شکار ہے, جو مجھے لگتا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک ویک اگر نہیں بھی ہے تو ڈاؤٹ فل لنک ہے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے جو بھی ہے. تو اب یہ کس قدر کامیاب ہوگا, کیسے آگے چلے گا. کہہ رہے ہیں جی جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے. نہ جلسوں سے حکومتیں جاتی ہیں, نہ جلوسوں سے جاتی ہیں. ہم نے تو
2014 کا دھرنا دیکھ لیا کہ جی اس دھرنے میں بہت کچھ ہوا، سارا کچھ بند ہو گیا تھا اسلام آباد، سمجھ لیں کہ بالکل کتنے عرصے کے لیے 126 دن یا واٹ ایور جو بھی تھا، اتنے دنوں کے لیے اسلام آباد کیا بلکہ پورا پاکستان اسٹینڈ اسٹل ٹائپ کی سچویشن تھی. لیکن پھر بھی گورنمنٹ نہیں گئی. اس وقت کے DGIS نے جس کا حوالہ کل بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی دیا، انہوں نے پریشر بھی ڈالا، کہا بھی کہ جی دے دو استعفیٰ دے دو نواز شریف صاحب کو. انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تو گورنمنٹ تو نہیں گئی. کس طرح سے ہوگا جلسوں سے جلوسوں سے، تو ان سے تو نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دوں میری دانش میں اگر اپوزیشن واقعی کین ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چلی جائے تو آپ پھر استعفے دے دیں. آپ نیشنل اسمبلی سے جتنی بھی اپوزیشن ہے استعفے دیں، آپ سندھ سے استعفے دیں، آپ پنجاب سے استعفے دیں، KPK میں اور بلوچستان میں جتنی بھی آپ کی پریزنس ہے وہاں پہ آپ استعفے دیں. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ود ان نو ٹائم گورنمنٹ چلی جائے گی اور نئے الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے. لیکن کیا نئے الیکشن کیسے ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، آج شیخ شیع صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اس میں بھی کوئی کوٹ ان کوٹ میں کروں گا کہ میرے خیال ہے پتہ نہیں کوئی اندیشے کی بات کہ جی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس قسم کی انہوں نے بات کی. لگا ایسے جیسے کہ کوئی تھرڈ فورس بھی آ سکتی ہے. تو یہ بھی ڈر ہمیشہ اس ملک میں رہتا ہے. اور اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے جو یہ جمہوریت کا نام بڑا لیا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشنل رول کا نام بڑا لیا جاتا ہے. میں اپنے سیاسی جو ہمارے لوگ ہیں، جو لیڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ جس آئین کی آپ بات کرتے ہیں اس آئین کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں جس قانون کی بات کرتے ہیں اور جس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، کیا وہ ڈیموکریسی اس حد تک یہ ہے کہ ووٹس آپ کو مل جائیں اور آپ جیت کے آ کے بیٹھ کے حکومت کر لیں، حکومت آپ کو نہ ملے تو آپ کہیں کہ یہ جعلی سارا ہوا ہے، یہ سارا کچھ الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوا. یہ بات پہلے عمران خان صاحب کرتے تھے، اب PMLN پاکستان پیس پارٹی اور دوسرے لوگ کرتے ہیں. زیادہ فورسفلی ظاہر ہے PMLN اور مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا اٹ از اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئر آف پاکستان. بڑا ہی یہ مجھے ترس آتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے ایز اے پاکستانی کہ یہ کیسا ملک ہے کہ ملک آگے نہیں چل رہا، آگے چلنے کا نام نہیں لے رہا. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم وہ 80s کی سیاست اور وہ 90s کی سیاست، ہم وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے، وہ بڑی پتہ نہیں گندی سیاست تھی، واٹ ایور جو بھی تھا وہی سیاست ہے، وہی کچھ چل رہا ہے. گھٹیا قسم کی باتیں چلتی ہیں، گھٹیا قسم، بلکہ اب تو اور گھٹیا پن آ گیا، گھٹیا قسم کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں انگریزی میں بلو دا بیلٹ باتیں کی جاتی ہیں اگینسٹ اپوننٹس. تو یہ جو ہے ہماری قسمت ہے، پتہ نہیں کیسے سنورے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے مارشل لاز بھی نہ آئے، ملٹری رول بھی نہیں ہونا چاہیے. اور عجیب بات دیکھیں کہ جب ملٹری رول ویسے پاکستان میں آتا رہا جتنی دفعہ، وہ ہمیشہ آگے. اور جنرل مشرف کہتے ہیں میں تو جینوئن ڈیموکریسی اس ملک میں لے کے آیا ہوں اور لے کے آ رہا ہوں. آپ ان کی بھی حالت دیکھیں کہ جب بھائی مارشل لا لگا کے آئے تو کہو کہ میں نے مارشل لا لگایا اور ڈنڈے کے ساتھ اس طرح یہ ملک چلے گا. اور وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم تو ڈیموکریسی، جینوئن ڈیموکریسی اس ملک کو دینے آئے ہیں. تو ادھر بھی دیکھیں تو یہ حال ہے، ادھر بھی دیکھیں تو یہ حال ہے. ملک ہمارا روز ود ایوری پاسنگ ڈے نیچے سے نیچے جا رہا ہے. آپ ملک کی اکانومی دیکھ لیں، ملک کی گورننس دیکھ لیں، آپ انصاف دیکھ لیں، آپ بیوروکریسی کو دیکھ لیں، کوئی بھی اسپیکٹ آپ دیکھ لیں، یقین کریں کہ بڑا ہی بددلی ہوتی ہے، بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ریڈی ٹو لرن. ہم سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم کچھ بھی سیکھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کوئی اس ملک کے اوپر، اس ہماری قوم کے اوپر کوئی رحم فرمائے، اور تاکہ ہمارا کوئی قبلہ درست ہو. ابھی تو جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب اور گندے قسم کے حالات ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.